السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ہم سب جانتے ہیں ایام آزاد جاری ہیں اور ہم آپ کے لیے ایسے کرداروں کی سٹوریز لے کر آئے ہیں جو اصل میں بہت زیادہ ایول تھے، بہت زیادہ برے تھے، اور پھر ان کا جو اینڈ یعنی ان کا جو انجام ہوا یہ بہت ہی برا ہوا۔ ہم اکثر ان کے نام سنتے ہیں مجلسوں میں، لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا۔ وعلیکم السلام۔ تو آج ہم کس ظالم اور جابر کردار کے بارے میں بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں۔ اسے ابن مرجانہ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اور اسے ابو حفص بھی کہا جاتا ہے۔ کیا تم نے پہلے اس خبیث کا نام سنا ہے؟ آئی ایم شیور تم اس کے بارے میں جانتی ہوگی۔ ہاں میں جانتی ہوں اس کے بارے میں، یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تھا نا؟ بالکل صحیح پہچانا تم نے۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں جو تھی وہ مرجانہ تھی اور یہ عرب کی بہت ہی زیادہ بدنام عورت تھی، یہ زانیہ سے مشہور تھی۔ اس کے باپ کے بارے میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ اصل میں اس کا باپ کون تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی سے بھی زیادہ جبار اور ظالم تھا۔ اچھا، تو کیا کیا تھا اس نے؟ اور یہ ابن مرجانہ جو تھا یہ کیسا شخص تھا؟ جبار نام سے مشہور اسی لیے تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ظالم شخص تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اور بتاؤ اس کی زندگی کے بارے میں، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا؟ دراصل یہ یزید کے زمانے میں اس طرح تھا کہ یہ بصرہ کا حاکم تھا، لیکن یزید اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کیونکہ قیام کر رہے تھے یزید کے خلاف، تو اس وقت حالات بہت زیادہ نازک تھے اور سیاسی طور پر بہت زیادہ مشکلیں پیش آ رہی تھیں۔ تب یزید نے اسے کوفہ کا بھی حاکم بنا دیا تاکہ کوفہ میں جو سر یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اب یہ کیونکہ مشہور تھا اپنے ظلم و جور کے ذریعے لوگوں کی بغاوت میں قابو پانے کے لیے، تو اس نے یہی کیا، کوفہ کا حاکم بنتے ہی لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی شروعات کی تھی کوفہ سے۔ کیا تم جانتی ہو کہ جب اسے پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے والے ہیں اور جب یزید نے اسے کوفہ کا حاکم بنا دیا، تب یہ امام حسین سے پہلے کوفے میں داخل ہوا اور یہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر داخل ہوا۔ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے وہ سمجھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے استقبال کیا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے اور امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، اور پھر اس نے آتے ہی لوگوں کو ایسے سخت لہجے میں دھمکایا کہ جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا، کیونکہ یہ ایسے کاموں میں ماہر تھا۔ یعنی اس نے لوگوں کو سرے عام دھمکایا اور لوگ اس کی دھمکیوں سے ڈر گئے۔ وہ لوگ کیوں آ گئے اس کی دھمکیوں میں؟ نہیں، لوگ اس کی فطرت سے واقف تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ برا شخص ہے اور یہ کسی کو بھی مارنے سے پہلے لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچتا ہے۔ اس نے کوفہ آتے ہی جناب مسلم ابن عقیل کی طرف رخ کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ میں بلوایا اور وہاں قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکاری سے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ مسلم ابن عقیل کہاں چھپے ہیں اور پھر ان کا بھی قتل اس نے کروا دیا۔ اب جب ایسے میں لوگ قتل ہوتے رہیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے کہ جس کسی نے بھی اس کی بغاوت کی کوشش کی، اس کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی، اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے تو کوئی کیسے ہمت کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ یعنی یہ تو سرے عام گمراہی پر آ گیا، یعنی یہ دنیا کی لالچ میں سب کچھ بھول چکا ہے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے حر ابن ریاحی کو بھیجا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لے اور انہیں کوفہ کی جانب نہ آنے دے، اور ایسا ہی ہوا۔ جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ اس کے بعد اس نے عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو خیمے پانی کے نزدیک نہ لگانے دے اور نہ ہی انہیں کوفہ کی طرف جانے دے۔ لیکن یہ باتیں سن کر عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے تم ان معاملات سے دور رکھو اور میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے وعدہ کیا عمر ابن سعد سے کہ یہ رے کی حکومت اسے دے دے گا، اور یہ بات سن کر عمر ابن سعد اس پر راضی ہو گیا۔ عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ کوفہ کی جانب نہیں جا سکتے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں کوفہ اگر نہیں جاؤں گا تو ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے تم لوگ کہیں اور جانے دو، اور میں جنگ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عمر ابن سعد خوش ہوا کہ چلو جنگ نہیں کرنی پڑے گی، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے ہیں۔
لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر پوری طرح سے آمادہ تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ اگر عمر ابن سعد سے یہ کام نہیں ہوتا ہے تو ایک کام کرو، تم یہ مجھے دے دو اور جو کچھ تم اسے دینے والے ہو تم وہ کچھ مجھے دے دینا اور عمر ابن سعد کو ہٹا دینا۔ یہ بات سن کر کہ اس کی جگہ پر شمر آ جائے گا، عمر ابن سعد راضی ہو گیا امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنے۔ اور پھر اسے کیا حاصل ہوا؟ اتنا بڑا ظلم کر کے کیا ملا اسے؟ کیا یہ اپنے مقصد کو پا سکا؟ اور پھر اس کا جو ظلم و جور تھا وہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد جب ساری جنگ ختم ہو گئی، امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابی ان کے ساتھی قتل ہو گئے، تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو بھی قید کر لیا اور بندی بنا کر اپنے ساتھ کوفہ کی جانب لے گیا۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے، اس نے اپنے نبی کی نواسیوں کے اور نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تعجب تو یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم یہیں تک نہیں رکا، اس کے بعد اس نے نواسۂ رسول کی بے حرمتی بھی کی۔ جب یہ اپنے ساتھ اہل حرم کو لے گیا اور کوفہ کے محل میں داخل ہوا، تب اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت میں رکھا اور اس میں شراب میں ڈوبی ہوئی چھڑی کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر لگانے لگا اور ان کے بارے میں نازیبا کلام استعمال کرنے لگا۔ یہ چیز وہاں بیٹھے رسول کے ایک صحابی سے دیکھی نہیں گئی، اور تب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ کبھی میں نے ان ہونٹوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج تم یہ کر رہے ہو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے نواسے ہیں۔ تب عبید اللہ ابن زیاد بہت زیادہ بھڑک گیا اور اس نے اس صحابی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ واقعی یہ تو دنیا کی لالچ میں پوری طرح سے اندھا ہو چکا ہے، اور اس نے خود اپنی تباہی کا بندوبست اپنے ہاتھوں سے ہی کر لیا۔ پھر جس چیز کے لیے اس نے اتنے سارے برے کام انجام دیے، کیا اسے وہ ملا؟ کیا اس کی دنیا کی جو لالچ تھی وہ پوری ہوئی؟ ظاہر ہے دنیا کی لالچ، یہ اصل میں یزید کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنے بصرے اور کوفے کی حکومت اس سے نہیں چھوٹ رہی تھی اور اسی لیے اس نے یہ سب کچھ انجام دیا۔ کربلا کے وقت یہ عبید اللہ ابن زیاد کی کیا عمر تھی اور اس نے کتنے سال یہ جو اس کا خلافت تھی یا تخت و تاج تھا، یہ کتنے سال تک اس کا لطف لے سکا؟ بلکہ آپ کو یقین نہیں ہوگا ناظرین، اس کی کل ملا کے جو عمر تھی تاریخ میں ملتی ہے 33 سال، جس میں سے یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد محض 6 سال ہی زندہ رہا۔ یعنی بس 6 سال کی حکومت کے لیے اتنا بڑا گھاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے اتنا بغض، اور صرف اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اس نے اتنا بڑا اپنا گھاٹا کر لیا۔ خیر پھر اس ملعون کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ کیسے ہی اپنے انجام تک پہنچا؟ کافی اچھا سوال ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی حکومت جو تھی وہ کوفہ میں ڈگمگا گئی، اور عبید اللہ ابن زیاد کی ایسے کام انجام دینے کے بعد لوگوں نے اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف وہاں پر کافی زیادہ پروٹیسٹ ہونے لگا اور لوگ اس کے خلاف سر اٹھانے لگے، بغاوت کرنے لگے۔ تب عبید اللہ ابن زیاد ایسے کاموں کے لیے بہت مشہور تھا کہ وہ لوگوں کی بغاوت کو ظلم اور جور کے ذریعے دبا دیتا۔ تو اس نے ایک بار پھر یہی کیا، اس نے جنگ کا ارادہ کیا اور یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگا اور انہیں دبانے لگا، یہاں تک کہ اس نے موصل پر حملہ کر دیا، جہاں پر جناب مختار ثقفی کی فوج آلریڈی موجود تھی، اور وہاں پر اس کی جو فوج تھی اس کو شکست ہاتھ آئی اور یہ ہار گیا۔ لیکن پھر یہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا اور جگہ جگہ یہ چھپتا پھر رہا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ جناب مختار ثقفی سارے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، یہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تب جناب مختار ثقفی نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھیجا کہ وہ اس کا قتل کریں، اور جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا، اور اس کے ہاتھ نہ کوفہ لگا اور نہ ہی بصرہ، لیکن ایک چیز اس کے ہاتھ ضرور لگی۔ وہ کیا؟ جہنم۔ بالکل صحیح کہا تم نے، یہ جہنم ہی اس کا مقدر بنا، بلکہ اس نے فانی دنیا کے لیے اور اتنی چھوٹی سی دنیا کے لیے شراب، دولت کے نشے میں اور گھمنڈ میں چور اس شخص نے جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اور پھر جب یہ مر گیا، اس کو دنیا سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، یہاں تک اس کا عذاب نہیں رکتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ،
تب یہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت ہی زیادہ اچھا واقعہ تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں، اور تم نے بہت اچھے سے بتایا۔ مجھے ہمیشہ سے کنفیوژن تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کیا یہ دو الگ الگ لوگ ہیں یا ایک ہی، پر تمہارے اس طریقے سے بتانے سے مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اگلی بار ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کسی بھی برے کام کا برا نتیجہ، جیسے کہ ہمارے شو کا نام ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی برائی کرنے والا یا سب کچھ بھلا دے، خدا کو بھلا دے، خوف خدا بھول جائے، تو اس کا انجام، اس کا مقدر یہی ہوتا کہ نہ اس کے ہاتھ دنیا لگتی ہے نہ ہی آخرت۔ مجھے دیجیے اجازت، ہم اگلے ہفتے لوٹیں گے کسی اور ایسے ہی ظالم اور جابر شخص کی کہانی لے کے۔ شکریہ، خدا حافظ۔